کہ اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے عطا کی ہے وہ میرے اور آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑی نعمت۔ اور اگلا جملہ اگر آپ تو انشاءاللہ ضرور اس سے معزوز ہوں گے، مگر یار لوگوں کو ہضم ہو جائے کہ اللہ نے جتنی نعمتیں بھی بنائی ہیں وہ ساری اس نعمت عظمیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے صدقے میں بنائی ہیں۔ ہر نعمت کونین میرے رب نے حضور کے لیے بنائی اور پھر حضور کو ہمارے ہاں بھیجا، اور عجیب بات یہ ہے کہ بن مانگے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا۔ جس محبوب کو مانگنے کی بڑے بڑے جلیل القدر نبی رسول پیغمبر آرزو کرتے رہے اور دعائیں کرتے رہے، ہم نے مانگا بھی نہیں ہے، ہم کیوں نہ آپ کی آمد پر جشن منائیں اور خوشیاں منائیں کہ جس دن اللہ نے بغیر مانگے اپنی سب سے بڑی نعمت اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ یہ ایک انسانی فطری تقاضا ہے کہ جب کوئی نعمت ملتی ہے تو ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق اور اپنے انداز کے مطابق اس نعمت پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ خوشی کا اظہار کرنا در حقیقت میرے رب کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو میں نے نعمت دی۔ خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، صدقات خیرات کا اہتمام کیا جاتا ہے، نفلی عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے، سجدہ شکر بجا لایا جاتا ہے۔ قربان جائیں جب چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر ہم خوشی کا اظہار کریں اور وہاں کوئی نہ پوچھے کہ کہاں لکھا ہوا ہے، تو امام الانبیاء جو سب سے بڑی نعمت ہیں اللہ کی، ان کے ملنے پر ہم خوشی کریں تو ہم سے کیوں یہ سوال کیے جاتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ افسوس کا مقام یہ جو ہی ربیع الاول شریف شروع ہوتا ہے، پورا سال سوئے ہوئے لوگ جس طرح بارش کے موسم میں کچھ موسمی مینڈک بولنا شروع کر دیتے ہیں، اس طرح ربیع الاول شریف آنے کی دیر ہوتی ہے، کچھ موسمی قسم کے جانور وہ اپنی بولیاں بولنے شروع کر دیتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کو بھی استعمال کرتے ہیں، میسج اور تقریر اور کلپس یہ سارے بھیجتے ہیں، اور ان کا مقصد صرف ایک، اچھا یار میں نے باقی گفتگو بعد میں کرتے ہیں، میں نے صرف اینا دس دو کہ کائنات دے اللہ دی سب تو وڈی نعمت تے ساڈا نبی آوے تے پھر جے او دے آمد دی خوشی وچ رنگ وچ پنگ پائیے تے اے امتیاں دا کام ہے کہ بغیرتاں دا کام ہے؟ ایمانداری نال دسو۔ اب میں کچھ نہیں کہندا، تسی صرف جواب دیو۔ مثال دینے لگا ہوں، ابا آوے تے حلالیاں دا کام ہے اٹھ کے کھڑے ہونا کہ حرامیاں دا؟ حلالیاں دا۔ تے جڑا حرامی ہوئے گا وہ نال دے بھی نہیں اٹھن دے گا کہ بیٹھا رہے کیوں ہی آیا ہی۔ مثال دیے سادہ ذہن میں مسئلہ بیٹھ جائے۔ اچھا حلالی کدے یہ نہیں ویکھدا کہ کتے لکھا ہے کہ ابا آیا تو میں کھلواں؟ میں کہتا ہوں خدا کے لیے جتنا ایک حلالی بیٹا اپنے ابے سے پیار کر لیتا ہے نا، کم از کم اتنا تو حلالی امتی بن کے اپنے نبی سے بھی پیار کیا ہوتا۔ الحمدللہ ہم تو سرکار کے حلالی امتی ہیں، اس لیے ہم تو خوشیاں مناتے ہیں، مناتے رہیں گے۔ دنیا ڈک دی ہے، شرک دے فتوے لگتے نو، بدعت حرام کہہ کے لوگ کھورو کٹ کے مراباں پولیاں کر لیندے نو، مگر سنی تیرے مقدر تے قربان جائیے، تو نہ نبی دے ذکر تو کدی رکیا سے تے نہ رک رہے ہیں تے نہ کدی رکیں گا۔ اللہ حضرت عظیم البرکت نے جو فرمایا نا، خوب فرمایا۔ آپ نے فرمایا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے۔ اچھا یہاں جب ربیع الاول شریف شروع ہوتا ہے تو ان خوشیوں کے تقریبات کو روکنے کے لیے طرح طرح کے لوگ بہانے بناتے ہیں۔ اچھا لگتا ہے ایسے ہے جیسے ساری برائیاں ختم ہو گئیں، نہ شراب، نہ زنا، نہ سود،
نہ جوا، کوئی برائی اس کائنات میں رہ ہی کوئی نہیں گئی، صرف میلاد النبی ایک ایسی برائی ہے کہ جن تو روکنا بڑا ضروری ہے۔ کچھ مولویوں کا کردار ہمیں یہ ثابت کرتے ہیں۔ سود کی لعنت کے خلاف کبھی نہیں بولیں گے، شراب جیسی بے حیائی کے خلاف کبھی نہیں بولیں گے، زنا جیسی لعنت کے خلاف کبھی نہیں بولیں گے، اور جب بولیں گے جی میلاد شریف منانا کہاں لکھا ہوا ہے؟ اچھا پھر طرح طرح کے سوال کرتے ہیں، اور ہمارے خاص طور پہ نوجوان بچے اس سے پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ سوال اس انداز سے کرتے ہیں کہ آگے معلومات کی کمی ہوتی ہے، ہمارے بچے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب سوالات کی لسٹ اگر لیں تو میرا خیال ہے ایک نشست میں لسٹ پڑھنا بھی مشکل ہے، چہ جائے کہ اس پہ بات کرنا۔ میں صرف ایک ہی اشکال اور سوال کو لیتا ہوں اور اس پر چند منٹ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ جی نبی پاک نے اپنی 63 سالہ زندگی میں کبھی میلاد منایا؟ تو جب نبی نے نہیں منایا تو تم اور ہم کون ہوتے ہیں میلاد منانے والے؟ یہ سوال کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا؟ اور اسی کے ساتھ اٹیچ کر کے ایک بات وہ اور کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں پا اسی تو وہ کام کرنا ہے جڑا اللہ دے رسول نے کیتا، تے وہ کام نہیں کرنا جڑا اللہ دے رسول نے نہیں کیتا۔ اب جو میں نے سوال کیا ہے کیا یہ حقیقت ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں نہیں پوچھتے؟ اب میں باقی تفصیلات کی طرف نہیں جاؤں گا، صرف اسی پہ آج گفتگو کو فوکس رکھنے کی کوشش کروں گا۔ جی جو نبی کرے گا نا ہم تو وہ کریں گے جو نبی نے کیا، جو نبی نے نہیں کیا ہم نہیں کرتے۔ پہلے اس سوال پر آتا ہوں۔ میں نے کہا اگر بندے دا پتر ہے تو بندے دی ہوندی زبان، زبان نہیں تو بندہ نہیں۔ آپ پہلے وعدہ کریں کہ جو نبی نے کیا وہ آپ کریں گے، جو نبی نے نہیں کیا وہ آپ نہیں کریں گے۔ کہنے لگے بالکل۔ میں آکھا چل ان شروع ہو جا۔ نبی پاک نے، ہم کلمہ شریف جو پڑھتے ہیں سب کو آتا ہے الحمدللہ، برکت کے لیے ایک بار پڑھ لیں لا الہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا ہم بھی پڑھتے ہیں اور لوگ بھی یہی کلمہ پڑھتے ہیں، بلکہ اور لوگ تو آگے پڑھاتے بھی پھرتے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا مولوی صاحب یہ کلمہ نبی نے کبھی پڑھا ہے تو مجھے بتاؤ۔ آپ کہتے ہیں نا جو کام نبی کریں گے وہ ہم کریں گے، جو نہیں کریں گے وہ ہم نہیں کریں گے۔ یہ کلمہ نبی پاک نے پڑھا ہے تو پھر آپ پھر پڑھے نا۔ اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ نبی پاک نے یہ کلمہ نہیں پڑھا خود کے لیے تو پھر تمہیں بھی اس کلمہ پڑھنے کا حق نہیں ہے۔ چھوڑ دو یہ کلمہ تاکہ قوم کو پتہ تو چلے۔ کلمہ پڑھ کے جو حجاب بنایا ہوا ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، قوم کو پتہ تو لگے نا تو شے کی ہے۔ میرے کریم آقا جو کلمہ پڑھتے تھے وہ یہ تھا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور بے شک میں اللہ کا نبی ہوں۔ میں نے کہا آپ کہتے ہیں جو نبی نے نہیں کیا ہم نہیں کریں گے، جو نبی نے کیا ہے ہم کریں گے۔ میں نے کہا نبی نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھا، نبی نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ ہے کوئی مائی کا لال کہ نبی والا کام کرے؟ اور جس دن کسی بدبخت کمینہ فطرت شخص نے یہ کلمہ پڑھ دیا یا لکھ دیا کہیں پہ کہ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اس دن مسلمانوں کا چھوٹا سا بچہ بھی کھڑا ہو کے کہے گا کہ مولوی صاحب تیری داڑھی تے دستار نو نہیں دیکھنا، تو کافر ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں وہ مسلمان رہتا نہیں۔ قادیانی کتے کا یہی قصور تھا نا، اس نے کہا میں نبی۔ میں نے کہا جو کہتے ہیں نا بڑے دڑلے سے ہم وہ کام کریں گے جو نبی نے کیا ہے، وہ نہیں کریں گے جو نبی نے نہیں کیا۔ میں نے کہا میرے ساتھ تم وعدہ کر چکے ہو، وہ کلمہ پڑھو جو نبی نے پڑھا ہے اور وہ چھوڑ دو جو نبی نے نہیں پڑھا۔ میں نے کہا کلمہ ایسا نہیں پڑھ سکتے جو نبی نے پڑھا ہو، تو باقی ریساں کر دے جی چبلو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھو نا نماز تو اسی میں ہی پڑھی دی ہے نا جی۔ نماز
بھائی کلمے کے بعد سب سے اہم عبادت کا نام ہے نا نماز. میں نے کہا نماز میں بھی تم حضور جیسی نماز نہیں پڑھ سکتے. اور یہاں میں ایک محبت کا جملہ بھی عرض کر دوں, حضور جیسی نماز پڑھنے کے لیے پہلے حضور جیسا بننا پڑے گا. میرے رب نے حضور جیسا کائنات میں بنایا ہی کوئی نہیں. میرے رب نے حضور جیسا بنایا ہی کوئی نہیں. یہی وجہ ہے کہ کریم آقا نے جب ہمیں حکم دیا نا سلو کما رأیتمونی اصلی, حضور نے یہ نہیں فرمایا سلو کما اصلی, کہ سلو کما اصلی اگر حضور فرماتے تو عربی گرامر کے اعتبار سے جملہ مکمل اور کمپلیٹ تھا. حضور فرماتے سلو کما اصلی, لوگوں اس طرح نماز پڑھو جس طرح میں پڑھتا ہوں. اور فصاحت اور بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ مختصر کلام میں مفہوم زیادہ واضح ہو تو وہ کلام فصیح کہلاتا ہے. اور حضور عرب و عجم کے فصحاء کے سردار ہیں, تو یہ کیویں ممکن ہے کہ نبی چھوٹے جملے نو بڑے جملے ہی تبدیل کر رہے ہیں. آپ نے یہ نہیں فرمایا سلو کما اصلی, لوگوں اس طرح نماز پڑھو جس طرح میں پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی, لوگوں تسی ایویں نماز پڑھو جویں مینوں پڑھدیاں ویکھدے ہو. بڑی قابل توجہ بات, جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو اس طرح پڑھو. کیوں؟ اس لیے کہ تم میں سے ہے کون جو میری طرح نماز پڑھ سکے. میں تو نماز شروع کرتا ہوں اپنے رب سے ملاقات کرتا ہوں. اس لیے میرے جیسی کو تم میں سے نماز نہیں پڑھ سکتا. میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, رب نے بنایا ہی کوئی نہیں. ہاں جیسا تمہیں نظر آئے نا میں پڑھتا ہوا ویسا پڑھنا. اب اس حدیث پاک کے اس حصے سے ایک اور مسئلہ بھی عرض کر دوں. میں تقریر کرتا ہوں جس میں عقیدے کے حوالے سے جہاں کوئی بات آتی ہے میں کھل کے بیان اس لیے کرتا ہوں کہ آج کل لوگ عقیدے کے زیادہ خراب کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی, لوگوں اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. اس کا میں جو معنی سمجھا ہوں وہ یہ ہے, اور اگر آپ کو پسند آئے تو شاباش دے دینا اور ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ کے تائید کر دینا. نہ پسند آئے بتا دینا, ہم رجوع والے ہیں, اڑنے والے نہیں ہیں, رجوع کر لیں گے. اڑنے والے ہم نہیں ہیں. سلو کما رأیتمونی اصلی, میں اس کا جو معنی سمجھاؤں وہ یہ, حضور نے فرمایا جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہوا تم دیکھو نا ویسے پڑھو. اس کا معنی یہ ہے کہ بندے جب نماز کے لیے آئے نا, تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ تیرے کانوں کی طرف ہو, کانوں کی لو کی طرف ہوں, اور تصور میں تو مجھے دیکھ کے مصطفیٰ نے یوں ہاتھ اٹھائے تھے. سلو کما رأیتمونی اصلی کا حضرت معنی ہی تب پورا ہوتا ہے, اس حکم کی تعمیل ہی تب ہوتی کہ پڑھ رب کی نماز, خیال میری طرف رہے, خیالت میری طرف رہے, اللہ اکبر کہے, خیال رہے کہ حضور نے یوں ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہا ہوگا, ہاتھ باندھے ناف پر, اور خیال ساتھ یہ ہو کہ حضور نے یہاں ہاتھ باندھے تھے. پڑھ سنا سورہ فاتحہ پڑھ, تلاوت کر, تصور یہ ہو کہ حضور نے یہ کیا تھا. جہاں رکوع میں تصور یہ ہو کہ حضور نے یوں کیا تھا. جہاں سجدہ میں مگر تیری نظر گھومتی ہو مکین گنبد خضرا کی طرف کہ حضور نے یوں سجدہ کیا تھا, تب جا کے سلو کما رأیتمونی اصلی کا معنی پورا ہوتا ہے. سبحان اللہ. جاری رہے گا. تو یہاں تک تو بات سمجھ آئی ہے نا, اور اس کی تائید بھی آپ کرتے ہیں. اب آئیں ان کتابوں کو پھر چوراہوں میں رکھ کے جلا دیا جائے جن میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی, کہ نبی کا خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. کا فتویٰ لگانے والوں, ہمارا عقیدہ اس حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ نماز میں نبی کا خیال نہ آئے تو نماز ہوتی ہی نہیں. عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا, اور تصور میں تیرے رہنا ریاضت اس کو کہتے ہیں. حضور کا خیال, حضور کا خیال نہ ہے نماز. یہی وجہ ہے نمازاں بڑیاں پڑھ دینو مگر منزل کسے نو نہیں ملی. ایمانداری نال دسو,
دوسرے لوگ نمازیں ہم سے زیادہ نہیں پڑھتے. منزل کس کو ملی؟ کوئی ایک داتا اجمیری بنے, کوئی ایک خواجہ اجمیری بنے. او یار چھڈو, کوئی ایک امام احمد رضا ان کے ہاں دکھا دو, کوئی ایک شیر ربانی, مجدد الفسانی, تاجدار گولڈا, شہنشاہ بصیر پور شریف, حضور فقیہ اعظم, حضور محدث اعظم, حضور غزالی زمان, کوئی ایک تو دکھاؤ یار. اس لیے کہ نماز دکھاوے کی نماز نہیں, نماز وہ ہے جس میں قدم قدم پر مصطفیٰ کا تصور آئے. صلو کما رأیتمونی اصلی. حضور نے فرمایا جس طرح مجھے تکتے ہو نا اس طرح نماز پڑھو, مجھے جس طرح پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. اچھا چلو میں اس حدیث پر ساتھ ہی آگے بات کرتا ہوں, مگر تھوڑا سا مضمون کو میں آگے لے جانا چاہتا ہوں. جو سوال اٹھایا ہے اسی پہ بات کرنے لگا ہوں. نبی نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ جو کہتے ہیں نا جو نبی کریں گے وہ ہم کریں گے, جو نبی نہیں کریں گے ہم نہیں کریں گے. پوری امت کے لیے حکم یہ ہے کہ جب نماز ادا کرے نظر سجدہ والی جگہ پہ رکھ. بات سمجھ رہے ہیں؟ قیام کی حالت میں سجدہ والی جگہ پہ نظر رکھ. آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنے کو میرے آقا نے منع کیا ہے. میں اور آپ اور پوری کائنات کے لوگ نماز پڑھیں تو آسمان کی طرف دیکھ سکتے نہیں, مگر نبی کی نماز, میرے نبی چاہیں سجدہ والی جگہ پہ دیکھیں چاہیں آسمان کی طرف دیکھیں, ہم دیکھیں تو رب ناراض ہو جائے, وعید آ جائے. مصطفیٰ دیکھیں تو رب کی وحی آ جائے اور قرآن کی آیت آ جائے. اللہ پاک نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء. سونے حبیب بار بار جو دوران نماز اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے نا, تو سونیا کوئی ہور اٹھاندا تو انہوں چڑکاں ماردا, پر سونیا جے تو اٹھانا ہے نا تو قد نرا, مینوں میری عزت دی قسم سونیا تو اوپر دیکھنا ہے تے اسی تیرے چہرے نو دیکھنے ہیں. اب جو کہتے ہیں نا جو کام نبی کرے وہ ہم کریں گے, کوئی ایک نماز سے جی پڑھ کے دکھا نہ کہ آسمان والے منہ کریں. چلو اگلا جملہ سنیں. اچھا میں اور آپ عملے کثیر کریں نماز میں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے, نہیں ہوتی. اور میرے نبی عملے کثیر کریں جی, جو کہتے ہیں ہم حضور کی طرح کریں گے. اور بخاری شریف کی حدیث پاک پیش کر رہا ہوں, مسلم شریف میں بھی ہے, سیاستہ کی کتابوں میں. کریم آقا سورج گرہن کا موقع ہے, حضور نماز پڑھا رہے ہیں مسجد نبوی شریف میں. سورج گرہن کے موقع پر حضور نماز پڑھا رہے ہیں. نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور نے ہاتھ آگے بڑھایا جیسے کسی شے کو پکڑا جائے, پھر واپس ہٹایا. پاؤں آگے بڑھایا پھر واپس ہٹایا. بولیے یہ عملے کثیر ہے یا قلیل؟ کثیر ہے. لگائے کوئی مائی کا لال فتویٰ کہ حضور کی نماز نہیں ہوئی. اور اگر ہو گئی ہے تو پھر جو کام حضور کریں, آپ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم وہ کام کریں گے, ایسی نماز تو ذرا پڑھ کے دکھاؤ. مقتدی جتیاں لے کے تواڈے تے نانا چڑھ جان دے پھر ہے نا. اچھا حضور نے آگے ہاتھ کیا پیچھے ہٹایا, پاؤں آگے کیا پیچھے ہٹایا. اب میں اس حدیث کو اس حدیث سے جوڑ رہا ہوں جو حدیث پاک میں نے اس سے پہلے پیش کی ہے کہ حضور نے فرمایا نماز یوں پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. یعنی نماز میں حضور کا خیال آئے. خیال چھوٹی بات ہے, دیدار بڑی بات ہے. دیدار, خیال تو صرف سوچ کی حد تک ہے, اور دیدار نگاہوں سے. اب ہم دونوں حدیثوں کو یہاں جمع کر لیتے ہیں. حضور نے ہاتھ آگے بڑھایا پیچھے ہٹایا, پاؤں آگے بڑھایا پیچھے ہٹایا. اچھا آپ نماز پڑھ رہے ہوں, سجدہ والی جگہ پہ نظر ہو, حالت ہو قیام کی, امام جو مرضی کرے تو انہوں پتہ لگے گا؟ نہیں لگے گا, اس لیے کہ ہر ایک کی نظر تو سجدہ والی جگہ پہ. مگر جب حضور نے نماز سے سلام پھیرا, صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کے پیچھے آج تک نمازیں پڑھی ہیں مگر کبھی ایسا کام کرتے نماز میں آپ کو نہیں دیکھا جیسا آج کرتے دیکھا ہے.
اچھا صرف یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ اج تانوں ویکھیا ہے کہ تسی این کیتا ہے، نہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کدی نہیں ویکھیا اس طرح جس طرح اج کیتا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ صحابہ ہر نماز وچ حضور نو تکدے سن، اس کے بغیر حضور کو چارہ کار ہی نہیں، کوئی اور تفسیر تعویل ہو ہی نہیں سکتی اس حدیث پاک میں۔ پڑھتے نماز ہیں، کوئی اس کونے پہ کھڑا ہے، کوئی یہاں کھڑا ہے، کوئی یہاں کھڑا ہے، کوئی وہاں کھڑا ہے، کوئی وہاں کھڑا ہے، مگر تکتے حضور کو ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ یا رسول اللہ پہلے کبھی ایسا کرتے نہیں دیکھا جیسا آج دیکھے۔ اچھا یار ایک چھوٹا جہا ایک اور مسئلہ میں عرض کردہ جہاں، نبی پاک تشریف لائے دنیا میں، ہم میلاد منائے ہیں جی، کہاں لکھا ہوا ہے؟ پوچھتے ہیں نہیں پوچھتے؟ میرا سوال اب یہ ذہن نشین کر لیں گے تو ایمان وجد کرے گا، اور کبھی کوئی بد عقیدہ وہ عقیدے کے معاملے میں آپ کو خراب نہیں کر سکے گا۔ بھائی لکھا ہوا تو یہ تھا کہ سجدہ والی جگہ پہ نظر رکھو نماز کے دوران قیام کی حالت میں، منع کیا گیا تھا کہ آسمان کی طرف نہ دیکھو، اور صحابہ نے کیا کیا ہے؟ چہرہ مصطفیٰ دیکھا ہے نماز میں، چہرہ ابھی یقین نہیں آتا تو ایک اور حدیث سنا دوں اسی پر۔ حضور کے غلام حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بھی سیاستہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، ان سے کسی نے پوچھا شاگرد نے کہ حضور ایک مسئلہ بتائیں، آپ نے فرمایا پوچھو۔ انہوں نے کہا کہ حضرت مغرب، عشاء اور فجر کی نماز میں چونکہ قرات اونچی کی جاتی ہے، اس لیے ہر ایک کو پتہ ہے کہ قرات کی جاتی ہے۔ ڈاؤٹ یہ ہے کہ زور اور عصر کی نماز میں کیا حضور قرات کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ یہ سوال کیا، چونکہ وہ نماز سری نماز ہے۔ اب جب صحابی سے یہ سوال کیا پوچھنے والے نے، شاگرد نے، تو صحابی جواب دیتے ہیں، اور جواب قربان جائیں کتنا پیارا ہے۔ جواب دیتے ہیں ہاں حضور زور اور عصر کی نماز میں بھی قراءت فرمایا کرتے تھے، قراءت فرمایا کرتے تھے۔ اچھا اب پوچھنے والے نے اگلا سوال کر دیا، اس نے پوچھا کہ حضور جب یہ سری نمازیں ہیں تو آپ کو کیسے پتا چلتا تھا کہ حضور قراءت کر رہے ہیں؟ جب یہ سوال کیا تو حضرت برا بن عازب جواب میں یہ نہیں کہتے کہ او میرے شاگرد سن، رسول اللہ جب آہستہ بھی پڑھتے تھے نا تو تھوڑی سی آواز پیدا ہوتی تھی اور میں نے آواز سن لی، نہ، برا بن عازب دلیل دیتے ہیں کہ حضور زور اور عصر کی نماز میں قرات کرتے تھے، قرآن کا حصہ پڑھتے تھے۔ اس پر دلیل دیتے ہیں بسترار لحیتہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی پاک کی داڑھی مبارک کو ہلتا ہوا دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ حضور پڑھ رہے ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اب تو پاک ہو گیا نا، دو حدیثیں میں نے بیان کر دیں، اور اس پر ذوف کا حکم بھی کوئی نہیں لگا سکتا۔ میں سیاستہ سے یہ حدیثیں روایت کر رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں۔ دوران نماز صحابہ حضور کا چہرہ تکتے تھے۔ اے مصطفیٰ کے صحابہ، تمہیں اس حکم کا پتہ نہیں تھا کہ قیام کی حالت میں سجدہ والی جگہ پہ نظر رکھی جائے؟ آپ چہرہ مصطفیٰ کو کیوں تکتے تھے؟ صحابہ جواب دیتے ہیں اس سے منع نہیں کیا گیا اس لیے تک لیتے تھے۔ کاش میری بات کو سمجھ جائیں۔ اے میرے صحابہ آسمان کی طرف کیوں نہیں دیکھتے تھے؟ فرمایا وہ منع کر دیا تھا۔ تو پتہ چلا عشق کے معاملے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کام سے محبوب نے منع تو نہیں کیا، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ محبوب نے حکم دیا ہے۔ وہ عشق کے فیصلے ہوتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں مسئلوں کا پتہ تھا، آسمان کی طرف نبی نے چہرہ کرنے سے منع کیا تھا دوران نماز، ہم نہیں دیکھتے تھے، مگر اپنی جانب دیکھنے سے منع نہیں کیا تھا، اس لیے ہمارا دل مجبور کرتا تھا، عشق مجبور کرتا تھا، ہم اس طرح تک لیتے تھے، ہم اس طرح تک لیتے تھے۔ تو بھائی بالکل وہی جواب جو صحابی دیں گے نا وہ ہم بھی دیتے ہیں۔
کہ میلاد النبی سے نبی نے منع نہیں کیا، عشق چاہتا ہے تو ہم منا لیتے ہیں، کیونکہ یہ دیکھنا ہے کہ اس شے سے منع تو نہیں کیا حضور نے۔ اب یہ مضمون اگر چھیڑوں تو اور بات آگے جائے گی، میں تو پہلا نبھانے کے چکر میں ہوں کہ کسی طرح وہ کسی کنارے لگے، واپس پلٹتا ہوں۔ دوران نماز صحابہ حضور کو تکتے تھے، اس پر میں نے 2 حدیثیں پیش کر دی۔ اچھا، حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا پیچھے ہٹایا، پاؤں آگے بڑھایا پیچھے ہٹایا، آج تک ایسا عمل کرتے آپ کو ہم نے نہیں دیکھا، مگر آج کی نماز میں ہم نے دیکھا ہے۔ چلو صحابہ کرام کو ابھی پوری طرح مسئلوں کا پتہ نہیں ہوگا، نئے نئے نمازی ہوں تو انہیں مسئلے کا نہیں پتہ ہوتا، کوئی نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں گے، آئے ہوں گے نماز پڑھنے کے لیے، ابھی پوری طرح دین سیکھا نہیں تھا، چلو غلطی کر گئے حضور کو دیکھنے کی، تو بولیے حضور بھی نئے نئے نبی بنے تھے؟ جی حضور تو تب سے نبی ہیں جب سے حضور کو اللہ نے خلق فرمایا، بطور نبی خلق فرمایا۔ پوچھنے والے پوچھتے متا وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ کب نبوت لازم ہوئی؟ تو حضور مسکرا کے بتاتے ہیں، فرماتے ہیں تمہیں کیا بتاؤں کب، مجھے تو نبوت تب سے ملی ہے جب کب تب سب کچھ بھی نہیں تھا، بتاؤں کیا؟ ہاں تیری سوچ آدم علیہ السلام تک جائے گی، کیا آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے، تیری سوچ وہاں تک جائے گی، تیرا علم وہاں تک جائے گا۔ اچھا پوچھنے والے سن، آدم علیہ السلام کا بھی گارہ تیار ہو رہا تھا، کن تو نبی جم و آدم بین الماء والطین، آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے مرلے طے کر رہے تھے، میں محمد اس وقت بھی نبی تھا۔ تو نبی تو نیا نہیں تھا نا کہ اس کو مسئلوں کا بھی پتہ نہیں تھا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ کسی غلط کام کو دیکھ کر سن کر منع کرنا یہ نبی کی ڈیوٹیوں میں شامل ہے، اور اگر نبی کسی کام پر کسی بات پر منع نہ کریں تو وہ حدیث مرفوع تقریری کا درجہ رکھتی ہے کہ حضور کے سامنے ہوا، حضور نے منع نہیں کیا تو وہ حضور ہی کا حکم بنتا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے، نہایت توجہ کے ساتھ اس سوال کو سنیے، ایمان انشاءاللہ مضبوط ہوگا، کہ حضور سید کائنات تو نئے نبی نہیں تھے، اگر حضور کو نماز میں تکنا غلط کام تھا، اگر یہ برا کام تھا، گناہ کا کام تھا، غلط کام تھا، تو نبی پاک کو روکنا چاہیے تھا یا نہیں روکنا چاہیے؟ کوئی مائی کا لال، میں صحیح کی شرط نہیں لگاتا، حسن کی شرط نہیں لگاتا، ضعیف روایت میں یہ دکھا دے کہ نبی پاک نے منع کیا کہ تم مجھے تکتے رہتے ہو، عبادت اللہ کی اور تکتے مجھے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے، پاگل ہو گئے ہو، خبردار آج کے بعد ایسا نہ کرنا۔ کوئی مائی کا لال ضعیف حدیث میں دکھا دے، میں پھر بھی سر جھکا لوں گا، کیونکہ ہم ضدی نہیں ہیں، ہم نبی کی حدیث کے سامنے سر جھکانے والے ہیں۔ اور اگر نہیں دکھا سکتا تو پھر جس کام سے نبی منع نہ کریں وہ کام جائز ہوتا ہے، وہ کام جائز ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ ہاتھ کیوں بڑھایا؟ حضور نے ارشاد فرمایا میں نے جنت دیکھی۔ میں نے کیا دیکھا؟ میں کہا مولوی صاحب دسو جنت نبی نے کتنے دیکھی؟ میں نے کہا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جہاں نبی کے قدم ہیں وہیں جنت ہے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جتنے نبی دے قدم لگ گئے وہ جنت ہے۔ وہ جی کتنے کتنے جنتا بناؤ گے، جنت تو سدرا کے پاس ہے، اندہ سدرۃ المنتہا اندہا جنت الماوا۔ میں کہا مولوی صاحب چلو تیری گل مان لینے، جنت 7 آسمانہ دے پار سدرا دے کول، کہنے لگے ہاں۔ میں کہا مولوی صاحب ایمانداری نال دسو جڑا نبی مسلے تے کھڑا ہو کے جنت ویکھ سکدا ہے، وہ نبی جنت تے جا کے اپنے امت نہیں ویکھ سکدا؟ حضور نے فرمایا میں نے جنت دیکھی۔ اچھا صرف جنت نہیں دیکھی، اور جنت پاکستانی ٹھیکیداراں دی بنی ہوئی بھی نہیں، ہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں۔
کہ 4 انچ دا پردہ لا کے میں ہلکا جیا تے جناب کام گزارا کر کے تے آ گیا افتتاح تو پہلے پاویں ڈگ پوے نہ جنت ان ٹھیکیداروں کی بنی ہوئی نہیں تھی تو دیواراں کنیاں موٹیاں ہون گیا جنت دیاں 4 انچ کی ہوگی 8-10 انچ کی ہوگی اب اتنی موٹی دیواریں جنت کی جو باہر کا باؤنڈری میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے جنت دیکھی حضور نے فرمایا میں نے جنت کے اندر انگوروں کا خوشہ دیکھا وہ جیڑا نبی 7ویں آسمان دے پار جنت تو اندیاں موٹیاں دیواراں دے پار جنت دے اندر انگور دا خوشہ دیکھ سکتا ہے وہ قبر انور دی مٹی دے باہر اپنے غلاماں نوں نہیں دیکھ سکتا حضور نے فرمایا میں نے جنت میں انگوروں کا خوشہ دیکھا اچھا جب خوشہ دیکھا تو حضور نے فرمایا میں نے اس کو توڑنے کے لیے ہاتھ آگے کیا توڑنے کے لیے ہاتھ آگے کیا اور اس کو میں نے پکڑ لیا یا رسول اللہ کیوں فرمایا رحمت للعالمین آنا کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم میں سوچیا بھی اتنا سونا جنت دے انگور اج غلاماں نوں ہی کھوا چھڈاں اس لیے میں اس کو توڑنے کے لیے میں نے ہاتھ بڑھایا اور اس کو پکڑا اور ساتھ حضور نے ایک جملہ کہا قسم با خدا وہ جملہ جب میں پڑھتا ہوں نا تو میرے دل سے نکلتی ہے کہ یا رسول اللہ تسی ویسے توڑ ہی لیندے تے چنگا سی اگر آپ وہ توڑ لیتے نا وہ کیسے آپ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں انگوروں کا شوق زیادہ رکھتا ہوں جنتی انگور سبحان اللہ میں اور وجہ سے کہتا ہوں وہ وجہ یہ ہے کہ کسی کو آگ سے بچانا ہو تو آگ کی پہچان دینا ضروری ہے یا نہیں بچہ کھیل رہا ہو سانپ کا پتہ ہی نہ ہو کہ سانپ کیا ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ کھیلنے لگ جائے تو وہ کاٹ لے گا تو بچے کی جان بچانی ہے تو اس کو سانپ کا بتانا ضروری ہے یا نہیں کہ یہ سانپ ہوتے یہ آگ ہوتی ہے نقصان دہ چیز کی پہچان دینا ضروری ہوتی ہے تو جس طرح جان بچانے کے لیے نقصان دہ چیزوں کی پہچان دینا ضروری ہوتی ہے اس طرح ایمان بچانے کے لیے بھی نقصان دہ مولویوں کا بتانا ضروری ہوتا ہے اور جب ہم بتاتے ہیں تو ہم پہ پرچے ہوتے ہیں ہماری قوم ہی برا بلا کہنے لگ جاتی ہے ویکھو جی فلاں مولوی تو کسی کو کچھ نہیں کہتا اور اشرفی صاحب نے کسی کا چھوڑا ہی کچھ نہیں حالانکہ بھلا آپ کا ہو رہا ہے ایمان آپ کا بچانے کے لیے پہچان دے رہا ہوں مگر ہماری قوم خود اعتراض کرنا شروع کر دیتی ہے صبح تسی دیکھنا ایتھے 10 نمازی بہ کے ایک دوسرے نوں آکھن گے مولوی صاحب تقریر تے چنگی کیتی ہے پر کسی نوں کچھ نہیں آکھنا چاہیے تو ہم جب یہ بات بیان کرتے ہیں تو ہماری قوم بھی اس کو اچھا نہیں لیتی حالانکہ ان کا ایمان بچانے کے لیے ہم ساری بات کھول کے رکھتے ہیں وگرنہ ہمارے بننے سانجے نہیں کسی کے ساتھ تو میں انگور توڑنے کا اس لیے حق میں ہوں کہ یا رسول اللہ توڑ لیتے کہ حضور نے فرمایا کہ میں وہ اگر انگور توڑ لیتا تو قیامت تک میرے غلام اس انگور کو کھاتے اور وہ انگور پھر بھی ختم نہ ہوتے قیامت تک میری امتی کھاتے اور ختم نبی نے جو یہ فرمایا نا کہ میرے غلام کھاتے اور ختم نہ ہوتے اس سے میں سمجھا ہوں کہ یا رسول اللہ توڑ ہی لو تے اچھا سی سانو تقریراں نہ کرنیاں پیندیاں اسی سیدھیاں سیدھیاں تقریراں کردے تہاڈیاں شاناں بیان کردے کسے دا ذکر نہ کردے انگور آپے فیصلہ کر دیندے جیڑا تہاڈا غلام ہوندا او توڑ سکدا ہاتھ لگا سکدا تے جیڑا منافق ہوندا نا وہ نیڑے جانا تے انگور رکھ کے چپیٹ ماردا دفع ہو جا کمینیا میں نبی دے غلاماں واسطے تکبیر عظمت مصطفیٰ مسلک حق اہل سنت و جماعت ٹائم دس دینا میرے کو پتہ نہیں لگتا جب میں گفتگو کرتا ہوں مجھے ٹائم کا پتہ نہیں لگتا مجھے یہ نہیں پتہ کب شروع کی ہاں تو مجھے ٹائم کا اشارہ کر دینا ورنہ میں ساری رات لگا رہنا ہے تو پھر مسئلہ بن جائے گا جی اللہ خیر
تھک جانا تو پھر وہ تسی نانا جی قبلہ نو تو تسی دیکھا گیا ہے، یعنی جتنے مرضی تھکے ہوتے تھے نا، جب حدیث پاک پڑھانے لگتے تھے پھر ساری تھکاوٹیں ختم ہو جاتی تھیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، یہ میرے نانا جان حضور فقیہ اعظم کی کرامت ہے کہ جو آج میں آقا کے ذکر کر رہا ہوں۔ ڈینجرس قسم کی ہارٹ سرجری کے بعد یہ 2 ہفتے پہلے میں 3 دن ہاسپٹل میں گزار آیا ہوں، دھڑکن ہی خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر کہتے ہیں جی تقریر نہ کرو، زور نہ لگاؤ، پر میں ایک ہی کہنا کہ یار کیڑی گل ہے، جی تقریر کردیا موت آ گئی ادو سونی کیڑی گل ہے، سرکار دا کرم ہو جائے گا، کیونکہ کھاتے پھر سرکار دے پواں گے نا۔ تو خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور نے فرمایا وہ میں توڑ لیتا، قیامت تک میرے امتی کھاتے وہ ختم۔ اب اس حدیث پاک سے نبی پاک کا علم غیب بھی ثابت ہو رہا ہے۔ کدے محبت مصطفیٰ دی اینک لا کے پڑھیے نا تو پھر بخاری بھی سمجھ آتی ہے تو قرآن بھی سمجھ آتا ہے۔ ایک ایک آیت جو نبی دیاں شانہ ایک نہیں کئی شانہ دکھائی دے دیا۔ اب حدیث میں نے ابھی ایک پڑھی ہے نا، سنتے جائیں اس میں ایک تا نبی دی پہنچ اینی کہ 7 آسمانہ دے پار نبی انج ہاتھ کرن دے پکڑ لین۔ دوسری نبی پاک نے فرمایا میرے غلام کھاتے کوئی اور نہ کھا سکتا۔ تیسری شان علم غیب کی کہ قیامت تک کھاتے رہتے پھر بھی ختم نہ ہوتا۔ لو چوتھی شان سنیں اس حدیث پاک سے حضور کی، جنت تک حضور کا چلو ہاتھ پہنچ گیا، مگر جنت دے اندروں کوئی چیز توڑن دی نبی کو اختیار ہے کہ کوئی نہیں؟ یہ کہندے نا نبی کے پاس کوئی اختیار نہیں، نبی کے پاس کوئی اختیار نہیں، جنت کا مالک اللہ۔ میرا سوال ہے، یہ سوال ذہن وچ رکھے ہے تو انشاءاللہ ایمان وجد کرے گا۔ حاجی صاحب دے گھر وچوں حاجی صاحب دی اجازت تو بغیر جڑا بندہ کوئی چیز چک لوے وہ چور ہوئے گا کہ گھر والا ہوئے گا؟ یا گھر والا چک سکتے جنوں اجازت ہے تے یا انہوں چور کماں گے۔ میرا سوال یہ ہے، جنت رب دی، مالک رب تے نبی جڑا ہاتھ لے جا کے تے انگور توڑن لگے، کی کہو گے نبی نو؟ صاحب زہرے چور جو کہے گا وہ خود چور ہے۔ تو پھر سنی کا عقیدہ سچا ہے نا، جو امام احمد رضا کے لنگر کھا کے ہم نے سیکھا ہے کہ میرے رب نے جنت بنا کے مصطفیٰ کے حوالے کر دی، سونیا جدو چاہے جنوں چاہیں جو چاہیں ونڈتا چلا جائے۔ وہ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کہا تھا نا جب اعلیٰ حضرت کی نعت شریف پڑھی جا رہی تھی، وہ مشہور نعت کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ جب یہ نعت شریف پڑھی گئی، ان کی صدارت تھی حمایت اسلام، انجمن حمایت اسلام کا جلسہ تھا، تو ڈاکٹر اقبال کھڑے ہو گئے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا نعت خواہ نے جو نعت پڑھی بہت اچھی پڑھی، کلام بھی بہت اچھا تھا، اور مجھے اس کلام کی قبولیت پر یقین ہے کہ اللہ اور رسول کی بارگاہ میں قبول ہے، تو کیوں نہ میں بھی 2 شعر اسی بحر میں کہہ دیتا ہوں تاکہ جہاں وہ نعت قبول ہو وہاں میرے شعر بھی قبول ہو جائیں۔ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 2 جو شعر کہے نا تاریخی شعر تھے، کہتے ہیں کہ تماشا تو دیکھو، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد۔ تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد، تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد۔ تو خیر اب واپس پلٹتے ہیں، وگرنہ یہاں پہ رکے رہے تو پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ حضور والی نماز کوئی پڑھ سکتا تو یہ دعویٰ پھر کتنا سچا ہے آپ خود سمجھ لیں کہ جو نبی کرے گا ہم وہ کریں گے، جو نبی نہیں کرے گا ہم نہیں کریں گے۔ نبی کے روزوں جیسے روزے کوئی نہیں رکھ سکتا،
حدیث پاک ہے بخاری میں، حضور نے صوم وصال رکھے. کیا وصال وصل سے ہے، جس کا معنی ملے ہوئے روزے. اس میں حضور نہ تو اس دنیا میں سحری کرتے تھے نہ افطاری کرتے تھے. سحری کرتے تو یا گھر والے دیکھتے یا صحابہ دیکھتے، افطاری کرتے یا گھر والے دیکھتے یا صحابہ دیکھتے. صحابہ بھی کہتے ہیں، گھر والے بھی کہتے ہیں کہ حضور سحری بھی نہیں کرتے تھے، افطاری بھی نہیں کرتے تھے. جب 2-3 دن حضور نے روزہ رکھا نا، اس طرح لمبا روزہ سحری افطاری کے بغیر، جو سحری بھی یہاں نہیں کرتے افطاری بھی، صحابہ کرام قربان جائیں وہ حضور کی ہر سنت پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے. اللہ ہمیں بھی صحابہ والا جذبہ نصیب فرمائے. انہوں نے سوچا کہ جب حضور روزے رکھ رہے ہیں صیام وصال تو ہم بھی رکھتے ہیں، حضور کی سنت پہ عمل کرتے ہیں. صحابہ کرام نے بھی صیام وصال رکھنے شروع کر دیے، سحری افطاری کے بغیر والے روزے. 24 گھنٹے گزرے ہوں گے یا 36 گزر گئے ہوں گے، صحابہ کرام کے بدن میں نکاہت آ گئی، کمزوری آ گئی. بھائی انرجی نہ ملے تو جسم میں کمزوری آتی ہے نہیں آتی؟ وہ تیل نہ ملے گڈی نہیں چلتی، تو انسان خوراک کے بغیر کیسے زندہ رہتا؟ بدن میں کمزوری آنی شروع ہوگی. اچھا جب بدن میں کمزوری آنی شروع ہوئی نا، تو اگلا دن ہوا تو صحابہ کرام دیواروں کو پکڑ پکڑ کے نا مسجد کی طرف آ رہے ہیں. اور میرے نبی پاک کو یہ پسند نہیں ہے کہ میرا کوئی امتی کمزور ہو. میرے نبی چاہتے ہیں کہ میرے امتیوں طاقت سے رہو، میرے امتیوں، تاکہ عالم کفر روٹ نہیں رہے، کوئی اللہ رسول کی اور اسلام کی بے ادبی کرنے کی جرت نہ کر. یہی وجہ ہے جب فتح مکہ ہوا حضور نے آرڈر دیا، فرمایا طواف کرنے والوں طواف کرنا ہے سینہ تان کے کرو، تاکہ کافر یہ نہ کریں کہ یہ کمزور ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا غلام دیواروں کو پکڑ پکڑ کے آ رہے ہیں، کمزوری آ گئی ہے، آپ نے پوچھا، آپ نے فرمایا لوگو تم کیا کرنے لگے ہو، کمزور ہو گئے ہو؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان ہو جائیں. سونے پتہ لگا سی تسی صوم وصال رکھنے شروع کیتے نو تے سونے اسی بھی صیام وصال شروع کر دیتے ہیں، جناب دی سنت تے عمل کر دیا. جب یہ بات کی صحابہ کرام نے، اب حضور علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ بڑا قابل توجہ ہے. ہم جو کہتے ہیں نا جو رسول کرے گا ہم تو وہ کریں گے، تو رسول نے سحری افطاری کے بغیر روزے رکھے. مولوی صاحب تسی بھی رکھو نا، کہ رسول والا کام کرنا ہے رکھو. انشاءاللہ آئندہ جمعے تو پہلے پہلے انہاں ساریاں تو جان چھوڑ جائے گی. صوم وصال پورے ہون گے یا نہیں، مگر وصال ضرور ہو جائے گا انہاں دا. صرف میلاد کے موقع پہ یاد آتا ہے جو نبی کریں گے وہ کریں گے، جو نہیں کریں گے. صوم وصال رکھو نا، نبی نے رکھے ہیں حدیثوں میں. اچھا جب صحابہ کمزور ہوئے نا، حضور علیہ السلام نے ان کو بٹھا کے فرمایا ایوکم مثلی، میرے صحابہ میری ریس نہ کیا کرو ہر معاملے میں، میرے والے کام سارے نہیں کیے جا سکتے. فرمایا ایوکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ تم میں سے میری مثل کون ہے؟ فرمایا ابھی تو عند ربی، اگلا جملہ ایمان وجد کرے گا عظمت مصطفیٰ سن کر. حضور فرماتے ہیں میں تو رات اپنے رب کی بارگاہ میں گزارتا ہوں. عند ربی کا معنی علماء جانتے ہیں، پاس کا معنی ہے، نزدیک کا معنی ہے، میں اپنے رب کو رات گزارنا. تو یا رسول اللہ صرف رات گزار دے ہو؟ فرمایا نہیں، یہ کیویں ہوندا ہے کہ کسی کو کوئی مہمان جاوے تو وہ دی خاطر تواضع نہ کرے، یہ ہو سکتا ہے؟ میں اتنے تقریر کرن آنا تو حاجی صاحب کھچ درو کے وہ لے جاندے ہیں، اتنے طرح طرح کا کھانا سامنے رکھ دیں جی کھاؤ. وہ جی 2-4 لقمے لے کے پیچھا ہاتھ کر دیا تو حاجی صاحب چس نہیں آئی، جناب پکایا سی ساڈا دل تو راضی کرو. مثال دیے سادہ ذہن میں مسئلہ بیٹھ جائے. جس کو مہمان جائیے نا تو مہمان اگر عزت دار ہوئے تو خاندانی ہوئے، وہ مہمان نو کھانا کھلا دے، پانی پلا دے، چنگی وہ خدمت کر دے. تو یا رسول اللہ تسی رب کو رات گزار دے ہو تو کی ہوندا ہے؟ حضور نے فرمایا میں رب کو رات گزارنا تو میرا رب مینوں کھلاندا بھی ہے تے پلاندا بھی ہے. میں پھر عرض کر رہا ہوں حدیث میرے کو سر کو نہیں جے،
آئے سو رہی ایک سر تے باں رکھ کے ساڈے سنیو خدا واسطے میں ہاتھ بن کے کہنا وقت بدل گیا تسی بھی بدل جاؤ. جان چھڑ دیو اے سراں والیاں دی. اے جڑے ایتھے باں رکھ کے جناب شروع ہو جاندے نے دلیل ہوندی کو نہیں. بعد وقت محلے دے مولوی نے پیا ہوندا ہے جی جواب دیو جی. وہ جنوں 35,000 دے کے بلایا جی جواب بھی اندے کول لو نا. سر میرے پاس نہیں ہے مگر اتنی بات کرتا ہوں جو بات کر رہا ہوں وہ اتھینٹک کر رہا ہوں پکی ٹھکی. کوئی مائی کا لال چیلنج کرے اس بات کو. تو خیر عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. تو بولیے حضور والا کام یہ مولوی کرن واسطے تیار ہیں نہیں. تو صرف میلاد شریف تے رولا پاؤنا ہوں صرف میلاد شریف پہ رنگ میں بھنگ ڈالنی ہوتی. ربیع الاول شریف آتا ہے تو تب یہ ساری باتیں یاد آتی ہیں, سارے افسانے یاد آتے ہیں. خود جماعتیں نکال نکال کے بسترے اٹھا کے تبلیغ کریں, نہ پوچھیں کہ نبی نے ایسا بسترے اٹھا کے تبلیغ کی ہے یا نہیں کی. ایک مولوی نال حضور میری باس ہو گئی, ٹرین تے سفر کردے ہیں میں گل ہو گئی تھی. میں نے کہنے لگا جی اللہ کے دین کے لیے نکلیں. میں آخر میں نکلا ہی اللہ کے دین کے لیے ہوں. نانے نے وقف کیا ہے, ابا نے وقف کیا ہے, صبح کہیں شام کہیں دین کے لیے نکلا ہوا ہوں. نہیں وہ بستر نہیں اٹھایا ہوا. میں نے کہا بستر اٹھانا ضروری, میں نے کہا بستر اٹھانا تو نبی پاک نے بھی نہیں اٹھایا. آگے سے اب مجھے لاجواب کرنے کے لیے نا وہ بات اس نے ایک کر دی, مگر انہوں پتہ نہیں سی میں کیڑی طبیعت دا ملانگا تو پیچھے نظر کنا دی. میں نے کہنے لگا نبی پاک جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تھے تو بوری بسترا ساتھ نہیں لے گئے ہوں گے, تو یہی ہماری دلیل ہے. میں آخا مولوی صاحب پھر سوچ کے دسو. کہنے لگے جی میں آخا تھے حضرت بھئی روایات میں آتا ہے نا کہ حضور نے اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹایا, تو وہ کنے دیتا بستر؟ میں نے کہا کہ تبلیغ کی بات ہو تب بھی نبی کو بھول جاؤ, سالانہ اجتماع کی بات ہو تب بھی نبی کو بھول جاؤ. نبی پاک نے کوئی سالانہ اجتماع اس طرح کیتے نا, ہر کام میں بھول جاؤ اور صرف میلاد شریف کا موقع آئے تو رنگ میں بھنگ ڈالنے کے لیے جی نبی نے کیا ہے, نبی نے کیا ہے, نبی نے کیا ہے, ہم کریں گے. میں نے کہا مولوی صاحب چلو رولا مکانا ہوئے نا تو اگلے دی من بھی لینی چاہیے. کہنے لگے ہاں. میں نے کہا میں رولا مکان لگا میں من لینا کہ نبی نے جے کیتا ہوئے میلاد دی خوشی تو پھر تے کرو گے نہیں پھر دیکھیں گے. میں آکھا شاباش آئے ہے کلمہ پڑھنا, یہ امتی ہونے کا صلہ ہے. آؤ میں ثابت کرتا ہوں, صحیح مسلم شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے. حضور ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے, ہر سوموار کو حضور, اور حضور کی پیدائش کا دن کون سا ہے؟ سوموار. ہر سوموار کے دن حضور علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے. صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا بھائی ایک کام جب بار بار کیا جائے تو تجسس تو پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ جب سوموار ہوتا ہے حضور روزہ رکھتے ہیں تو صحابہ کرام نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ آپ سوموار کو جو روزہ رکھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے, اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کے جواب میں حضور کا جواب سنیں. اور ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, کسی اور دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں. حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہر سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا آنا ولدت فیہ, میں سوموار کو روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں محمد پیدا ہوا ہوں. سوموار کے دن میں پیدا ہوا ہوں. تو پیدائش کا دن منانا تو حدیث پاک سے ثابت ہے, مگر عشق مصطفیٰ کی اینک لگا کے حدیث کو پڑھا ہوتا تو پھر آگے سے کہنے لگا تو نبی نے روزہ رکھا نا. میں کہا جی تو پھر آپ روزہ رکھا کریں. پھر ایک اعتراض کہ آپ روزہ رکھا کریں, نبی نے روزہ رکھا. میں کہا مینوں ایک گل دسو تسی نبی دے امتی ہے جے کہ نہیں؟ کہنے لگے جی بالکل ہم نبی کے امتی ہیں. میں کہا ایویں کرو میلاد دی خوشی ہے جلسے کرنا, جلوس کرنا, سجاوٹ کرنا, صدقہ خیرات کرنا, یہ کام اسی کرنے ہیں, تو روزے والا کام تسی کر لو.
روزہ رکھ کے منا لو میلاد، میلاد کا انکار تے نہ کرو کہ میلاد کا تصور کہاں سے آ گیا. میں آ کے تسی روزہ رکھ کے کر لو. مگر میلاد منانا نصیب والیاں دا نصیب ہوندا ہے، مقدر والیاں دا ہوندا ہے کام، کسے بد نصیب دا کام ہے نہیں ہے. اب حدیث سنانے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص سوموار کو روزہ نہ رکھ کے اور پھر کہے کہ میلاد منانا جائز نہیں ہے، اس کا کہیں ثبوت ہی نہیں دن منانا، تو ایمانداری نال دسو وہ ایمانداری دی گل کر رہے ہیں یا بے ایمانی دی گل کر رہے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا میں ہر سوموار کو، نبی پاک روزہ رکھ کے اپنا میلاد مناتے تھے. فرمایا میں اس دن پیدا ہوا ہوں. اچھا اسی سال بعد میلاد کریں دے نا، سالانہ میلاد سانو آ دن کہاں لکھا ہوا ہے؟ نبی پاک ہفتہ وار میلاد کرتے تھے، ہر ہفتے اپنا میلاد کی خوشی مناتے تھے نبی پاک روزہ رکھ کے. جی نبی پاک نے 63 سال کی زندگی میں کتنی بار اپنا میلاد منایا؟ ان کا جواب میں آکھا پورا تعداد فگر میں دس نہیں سکتا، ایک اندازہ آپ کو دے دیتا ہوں کہ ہر سوموار حضور روزہ رکھتے تھے یوم میلاد منانے کے لیے. اور نبی کی 63 سالہ زندگی میں کتنے سوموار آئے؟ ایک سال میں 52 کے قریب سوموار آتے ہیں، اور 52 کو 62 اور 63 سے ضرب دے لیں تو جو جواب نکلے نا، وہ ہمارا دعویٰ ہے کہ نبی نے کم از کم ہر سال 52 مرتبہ اپنا میلاد منایا. تو نبی اگر ہر سال 52 بار اپنا میلاد منائیں تو امتی سال میں ایک بار بھی نہ منائے. حضوری صاحب کے بقول کے صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا.